علی محمد وبارک وسلم کما تحب اللہ وصلی علیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله مولانا العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی کو دین کا غازی بنائے رکھا ہے، کسی کو دین کا غازی بنا کے رکھا ہے، کسی کو وقت کا راضی بنا کے رکھا ہے، کسی کو وقت کا راضی بنا کے رکھا ہے. میرے حسین کے کرب و بلا کا ایک سجدہ، میرے حسین کے کرب و بلا کا ایک سجدہ زمانے بھر کو نمازی بنا کے رکھا ہے، زمانے بھر کو نمازی بنا کے رکھا ہے. مجھے حق بنتا ہے سرکار امام حسین اور اہل بیت اطہار اکرام کی تعریف و توصیف بیان کروں. کس لیے؟ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا، بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا. عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا، عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا. لایا تھا میرے پاس وہ پگڑی یزید کی، لایا تھا میرے پاس. یا پگڑی سے مراد تحریر ہو یا ان کے بیانات ہو جو یزید کے بڑی شان میں بیان کرتے ہیں. لایا تھا میرے پاس وہ پگڑی یزید کی، میں نے اسے دکھا دیا جوتا حسین کا، میں نے اسے دکھا دیا جوتا حسین کا. آج کی کل بولی بس اسی خطے پر رہے گی انشاءاللہ العزیز. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے زانوی مبارک پر اپنے فرزند ارجمند حضرت ابراہیم اور اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بیٹھے تھے. اسی اثنا میں جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں شہزادگان میں سے کسی ایک کو رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے. یہ فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے کہ میں کسے دوں. رب نے یہ کہا میرے محبوب پر فیصلہ چھوڑ دو، جس کو میری امانت سمجھ کر وہ واپس دے دے وہ مجھے منظور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچتے رہے. بیٹا سگا خون ہے، اپنا خاص بیٹا ہے ابراہیم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار دل پر پتھر باندھے، میں ابراہیم کو خدا کے سپرد کر دوں گا، غم ہوگا تو صرف میں برداشت کروں گا، میں صبر کروں گا، صبر کی میں چٹان ہوں. ابراہیم کو خدا کی بارگاہ میں بھیج کر راضی برضا وہی رہوں گا. ایک میرے جد امجد حضرت ابراہیم نے رضائے خدا کی خاطر اسماعیل کو کٹانے کے لیے تیار ہوئے تھے. تو اسی لیے اب جبریل امین سے کہتے ہیں ابراہیم کو لے جائیے. سرکار نے یہی فرمایا اگر میں حسین کو دے دیتا، حسین کو میں دے دیتا تو مجھے تو غم ہوتا ہی ہے، چونکہ میں نے کہا ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں اس بولی کی لاج بھی رکھنا ہے، جہاں میں صبر کر لیتا تھا میری بیٹی کے دل کو میں توڑنا مناسب نہیں سمجھا. فاطمہ حسین کے اس غم کو جھیل نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں نے ابراہیم کو خدا کے سپرد کر دیا. اب سوچئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم حسین برداشت کرنے کے لیے اس عالم میں منظور نہیں ہے، تو آج غم حسین میں کوئی مبتلا ہو کر روتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا نہیں چاہیے، غم حسین میں رونا نہیں چاہیے. آئیے ایک اور طرف اشارہ میں کرتا ہوں. کسی اور اسنا میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر تقریباً 3 یا 4 سال کی ہوگی، بھی بچپنا تھا، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور مٹھی میں کچھ چیز باندھے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھی کھول کر دیتے ہیں،
اے سرکار یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. وہ مٹی تھی, مٹھی میں کیا تھی؟ مٹی تھی. سرکار فرماتے ہیں اے جبریل یہ کیا مٹی ہے, یہ کیا مٹی ہے؟ تو جبریل بھی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کرب و بلا کی مٹی ہے, یہ کربلا کی مٹی ہے. اسی مٹی پر آپ کی اس شہید نواسے امام حسین کو آپ ہی کے امت کے لوگ بھوک سے پیاس سے تڑپا کے شہید کر دیں گے, بھوک سے پیاس سے تڑپا کے شہید کر دیں گے. سرکار دو عالم پر اب کیا بیتی ہوگی سمجھیے. اب یہ واقعے کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نہیں فرماتے ہیں, سرکار اپنی ازواج مطہرات کو طلب کرتے ہیں. اس میں امت المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جتنے ازواج مطہرات تھے شاید ایک یا دو اس وقت دنیا سے رحلت کر گئے تھے, باقی سب تھے, باقی سب بیٹھے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مٹی کو لے کر حضرت سلمہ کو بلاتے ہیں. اے سلمہ آگے آؤ, اے ام سلمہ آپ آگے آؤ, اس مٹی کو حفاظت سے رکھنا, اس مٹی کو حفاظت سے رکھنا. جس دن اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے یعنی لال ہو جائے, یا یہ مٹی جس دن خون میں تبدیل ہو جائے, سمجھ لینا میرا پیارا لاڈلہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. اب دوسرے ازواج مطہرات پریشان تھے, ارے ایسی متبرک چیز آپ میرے ساتھ کربلا کی زمین کو میں بھی دیکھا ہوں. اب جہاں جلسے میں آج موجود ہے سید جاوید احمد بھی دیکھے ہیں, ہمارے محمد عمران بھی دیکھے ہیں. کربلا کی مٹی ہم دیکھے ہیں ایک سفید رقم کی ہے, جیسے آگ جلائی جاتی ہے تو راکھ ہوتی ہے نا, اس طرح کی مٹی تھی. رنگت کیا تھی اس کی؟ ایک سفیدی تھی, لیکن خون میں جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کی رنگت کیا ہو جاتی ہے؟ لال ہو جاتی ہے. ام سلمہ نے حفاظت سے رکھا. اور دوسرے امہات المومنین تھے, نہ سرکار سے لڑے, نہ جھگڑا کیے اور نہ پوچھے کیا ہمیں یہ کیوں نہیں دے رہے ہو. وہ جانتے تھے ہمارے سرتاج کو جو علم ہے ہمیں وہ علم نہیں ہے. سرکار کا علم غیب دیکھ رہا تھا. جب یہ سانحہ ہونے والا ہے, میرے حسین کی عمر اس وقت تقریباً 53 یا 55 سال کی ہوئی, 53 اور 55 ایئرس کے حسین ہوں گے جس وقت انہیں شہید کیا جائے گا. اس وقت میری زوجہ میں کوئی نہیں رہیں گے سوائے ام سلمہ کی, سوائے ام سلمہ کی. اسی لیے سرکار نے اپنے علم غیب کی وجہ سے ام سلمہ کو مٹی دیا. تاریخ گواہ ہے جب کربلا کا جب سانحہ ہوا, جب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی, تو اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور امہات المومنین نہیں تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ اس دن 10 محرم کے دن جس دن شہادت کا واقعہ رونما ہوا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا روز صبح اٹھتے اس مٹی کو دیکھتے. ایک دیوار میں ایک چھوٹی سی الماری تھی, اس کی پھٹ پر کھولتے تھے, روزانہ دیکھتے, مٹی کو صحیح سلامت دیکھتے تھے. پھر حسین آنکھوں کے سامنے آتے تھے, حسین کو دیکھتے تھے. لیکن جب مدینے سے رخصتی امام حسین کی ہو گئی تو اب ان کی تڑپ ایسی ہو گئی کہ روزانہ اس کو کھولنا دیکھنا, روزانہ اس کو کھولنا دیکھنا. مٹی اسی رنگت کی, سلامت کی, دل کو تسلی دیتے تھے میرا حسین ابھی زندہ ہے, میرا حسین ابھی زندہ ہے. یہ تو شہید ہمیشہ کا زندہ ہے ہی ہے, ظاہری طور پر یہ بات ہوگی. لیکن جس دن یہ سانحہ ہونے والا تھا, اچانک تھوڑی سی ایک نیند کا غلبہ ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند میں چلی جاتی ہے, خواب دیکھتی ہیں. سرور کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت خواب میں تشریف لاتے ہیں. زلفیں بکھری ہیں, داڑھی غرد آلود غبار سے بکھری, یعنی مٹی وغیرہ دھول میں کی ہوئی, پریشانی کا عالم ہے, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل رہے ہیں, اور کپڑے خون سے لت پت ہیں, کپڑے خون سے لت پت ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے خواب میں, اے میرے سرتاج یہ کیا معاملہ, اس حالت میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا. وہ چہرہ جس کو دیکھ کر سب کھل اٹھتے تھے, سب کے مردہ دل جی اٹھتے تھے, آج اس چہرے پر اتنی نخار, ایسی
ایسی طبیعت آپ کی ایسی بڑے غم میں مبتلا نظر آ رہے ہیں. میرے سردار اتنے غم زدہ میں نے آپ کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا, آج کیا ماجرا ہے؟ اے ام سلمہ, وہ دن آ گیا, وہ دن آ گیا. میں کربلا کے میدان سے یہاں پر آیا, کربلا کے میدان سے یہاں آیا ہوں. میں نے حسین اور میرے دیگر بیٹوں کے لاشوں کو حسین کے ہاتھوں کو سہارا دے کے اٹھایا. انہی کی لاشوں کا یہ خون میرے کپڑوں پر لگا ہوا ہے. گرد و غبار, یہ سب مٹی میرے قبر آلود جو بھی ہو گئی ہے, یہ اسی کا معاملہ ہے, غم حسین. بس اتنا سننا تھا کہ نیند سے اچانک آنکھ کھلتی ہے اور پریشانی کی عالم میں اٹھ کر دوڑتی ہے اس طرف جہاں پر وہ شیشی رکھی ہوئی تھی, اور جیسے کھول کر اس شیشی کو دیکھتے ہیں تو شیشی خون میں تبدیل ہو چکی ہے. وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. آج حسین ہم سے جدا ہو گیا. میں واقعہ نگاری سنانا میرا مقصد نہیں ہے, میں بتانا چاہ رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں میں جب جبریل امین کربلا کی مٹی لا کر دیے تھے, جب جبریل کہے یہ کربلا کی مٹی ہے, اسی مٹی میں آپ کے نواسے جگر گوشے بطول کو بھوکا پیاسا تڑپا کر آپ کی ہی امت کے لوگ شہید کریں گے, تو سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے, سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. اب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ یہ آنسو غم حسین میں نکلے تھے یا کسی اور چیز میں؟ غم حسین میں. بے شک غم حسین میں آنسو نکلنا یہ نبی کی سنت ہے, یہ نبی کی سنت ہے. اگر آج کوئی منکر آنسو غم حسین کے آنسوؤں سے روکے تو سنت رسول سے روکتا ہے, سنت رسول سے روکتا ہے. ارے وہ نانا اپنے نواسے کے غم میں روئے ہیں تو ایک امتی ہی کیا ہے جو غم حسین میں نہ روئے. کاش ایک قطرہ ہماری آنکھوں سے جھلک پڑے تو یہی ہماری بخشش کا, نجات کا باعث کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج اہل بیت کا بغض رکھنے والے دلوں میں اپنے آپ کو علماء کہلانے والے ان آنسوؤں کو بھی روک رہے ہیں. آنسو بھی ان کی شدت یہاں تک پہنچ گئی. میں اور بتا دیتا ہوں اور تذکرے کو آگے لے کر میں چلتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ, ایک اور جہالت والا سوال اٹھا رہے ہیں یہ سنی کہلانے والے علماء. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, غیر تو ہے اپنی زبان کو گندی رکھیں, اپنے تحریروں کو گندا کر دیے, زبان کی نوک سے بدبختانہ الفاظ کہہ رہے ہیں, ان کی بات چھوڑ دیجیے. لیکن عالم کے لبادے میں, سنیت کے لبادے میں ایسے بھی علماء چھپے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں امام حسین بے شک چند علماء جو کہہ رہے ہیں حق پر نہیں تھے, آہستہ آہستہ دبی دبی الفاظ میں کہہ رہے ہیں, حق پر نہیں تھے. معاذ اللہ یہ کرسی کے لیے گئے تھے, یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے دمشق کا, شام کا, کوفہ کا, بصرہ کا, نجف کا یہ دبدبہ وہاں دبانے کے لیے چلے تھے. اسی لیے جنگ کے ارادے سے سرکار امام حسین مدینے سے چلے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر آپ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کہیں بازار میں جاتے ہیں, آپ کے ایک جگری دوست کا فون آتا ہے, سمجھ مثال دے رہا ہوں, ایک جگری دوست کا فون آ رہا ہے, جگری دوست آپ کو فون میں کیا کہہ رہا ہے, ارے میرے یار جلدی فوراً آ جا, میں اس چوراہے پر ہوں, دشمنوں مجھے گھیر لی, مجھے مار رہی, فوراً آ کو تو میری مدد کر. تو کیا بچے کو لے کر جاتے اپنے ہو جگہ کیا کرتے؟ پہلے گھر کو جاتے ہیں, گھر کو جاتے ہیں, بچے کو کیا بولتے ہیں, بیوی کا نہیں چھوڑتے, تو اسے سوال میں ارجنٹ ذرا کام ہو گیا, چھوڑ کر بعد میں کیا کرتے ہیں, تنہا تمہیں جاتے ہیں سمجھ دوست کو بچانے کے لیے. کیا کبھی تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوگا, کبھی کسی نے ایسی مشکل میں تمہیں آواز دی ہوگی, میں تکلیف میں ہوں, فوراً آیا, لڑائیاں ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, مارا ماری ہو رہی ہے, تمہیں نکل کر آؤ. کیا کبھی تم اپنے بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر گئے اس جگہ؟ کون جاہل ہوتا ہے جو لڑائی کی جگہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاتا ہے؟ اگر امام حسین لڑائی کا ارادہ رکھتے تو بیویوں کو ساتھ لے کر, معصوم مذہب کو ساتھ لے کر سفر نہ کرتے. سرکار امام حسین سے اتنی تحریریں موصول ہوئی تھی, اتنے خطوط آئے تھے, مورخین لکھتے ہیں تقریباً 1.5 لاکھ خطوط. کتنے؟ ایک تو نہیں, چلو ایک دو ہے تو تھوڑا اور رول کریں گے, لیکن 1.5 لاکھ خطوط ایسے آئے تھے. اے سرکار امام حسین, یزید دمشق کا بادشاہ اپنے آپ کو بنا بیٹھا ہے, امیر المومنین کہلا رہا ہے,
شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، زنا عام ہو گیا ہے، شراب عام ہو گیا ہے، جوا حرام ہو گیا ہے، وقت کے بڑے بڑے گناہ عام ہو گئے، اور وہ ضد کر رہا ہے، اپنے ساتھ 18,000 عالم کے فوج کو جمع لیا ہے، اپنے ساتھ 18,000 جرار الیکشن کو تیار کر رکھا ہے، جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ قتل بربریت کرے گا۔ ہمیں کسی حال میں اس کی امامت تسلیم نہیں ہے، ہم یزید کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ کتنے خطوط آئے؟ 1.5 لاکھ خطوط تقریباً، یہ مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، 1 سے 1.5 لاکھ تک خطوط موصول ہے۔ سرکار امام حسین سے پھر یہ کہا کہ اگر آپ نہ آتے، اگر آپ نہ آئے تو ہم مجبوراً حالات کے حاضر یزید کی بیعت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جو فاسق ہے جان بوجھ کر یزید کی بیعت کو فاسق کو قبول کرنا پڑے گا، جان کے نالے پڑ جائیں گے۔ اور ہمیں یہ ڈر بھی ہے ساتھ ساتھ، کل روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا کہ تم حق جانتے تھے پھر بھی ناحق کا ساتھ کیوں دی، ناحق کے ہاتھ پر تم نے کیوں بیعت کی؟ تو ہمارے پاس جواب یہی ہوگا کہ ہم نے تو نواز رسول امام حسین کو خطوط لکھے تھے، وہ آئے، ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، یزید کو ہم رد کریں گے، وہ نہیں آئے، اسی لیے ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی یزید کی امیریت کو قبول کیا۔ کہیں الزام روز محشر امام حسین پر نہ آ جائے، یہ سوچ وچار کر کے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے اپنے قافلے والوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا، کئی اصحاب تھے جو لشکر جرار میں طاقت رکھنے والے ماہر تھے، کئی غزووں میں شامل ہوئے تھے سمجھے سرکار کے ساتھ، اور ایسے تابعین تھے بہت مشہور تھے، نوجوان کڑاکے کی طاقت رکھنے والے تھے۔ اگر کرسی حاصل کرنا چاہتے، اگر دبدبا دمشق، شام، ملک، سیریا، بصرہ وغیرہ میں چاہتے، تو ایسے طاقتوروں کو ہتھیاروں سے لیس کر کے فوج کو لے کر چلتے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، سرکار امام حسین نے اپنے اہل خانہ اور 1-2 اصحاب کو جو بھی بوڑھے تھے ان کو ساتھ لے کر شیرخوار بچے کے لیے جب نکلتے ہیں تو ان لوگوں کی بیعت کے لیے نکلتے ہیں، نہ کہ جنگ کے لیے۔ تو آج کوئی کہتا ہے اپنی کم عقلی سے، جو یہ جنگ کے لیے نکلے تھے، یزید حق پر تھا کرسی لینے کے لیے۔ ارے کس کرسی کی بات کرتے ہو؟ امامت ان کی تھی، خلافت ان کے گھرانے کا صدقہ تھا، سب کچھ تھا۔ صحابی ان کے چاہنے والے تھے اور تابعین ان کے چاہنے والے تھے، ہر سہولیات سے جب مدینے میں میسر تھے امام حسین کو، تو پھر وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صرف دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے نہیں۔ اس لیے اس پوائنٹ کو نوٹ کرو، چونکہ میں آگے چل کر ایک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، پھیلاتا کون ہے اور بچاتا کون ہے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ اب اس سفر کو اختیار کرتے ہیں۔ چلیے پھر اور آگے چلیے، اب اور ایک نقطے کی میں بات کرتا ہوں، اور اس نقطے کی طرف میں آپ کو ذہن لے کر چلتا ہوں۔ شہادت والے دن وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونے والا واقعہ آپ سنا ہے، پھر اس کو دہرانا میں نہیں چاہوں گا۔ یعنی حضور کی آنکھوں میں جو آنسو آئے تھے غم حسین کی وجہ سے تھے۔ آج بھی غم حسین میں جو روتا ہے یہ نبی کی سنت کو اختیار کرتا ہے، نبی کی سنت کو اختیار کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کا کربلا میں مٹی دینا، یہ علم غیب سرکار کا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مٹی ان کے حوالے کرنا یہ سرکار کا علم غیب بتاتا ہے کہ اس وقت جو حادثہ سامنے ہوگا ام سلمہ ہی رہیں گے۔ واقعے کربلا سے پتہ کیا چلتا ہے؟ امام زین العابدین کے واقعے کو لے کر وصال حضرت، اچھا واقعے کربلا تو ہوگا، سب شہید ہو گئے، لیکن امام زین العابدین کو اس وقت شاید عمر 19 یا 20 سال کی تھی۔ کربلا کا جو معرکہ ہوا کتنی عمر تھی؟ 19 یا 20 سال۔ اس دن سے لے کر اپنی آخری سانس وصال تک
کبھی کسی نے ہنستے یا مسکراتے ہوئے سید الساجدین امام زین العابدین کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنا روتے تھے کہ کپڑے بھیگ جاتے۔ لوگ پوچھتے اے سید الساجدین اتنا کیوں روتے ہو؟ تو فرماتے ہیں امام زین العابدین ارے تم نے واقعی کربلا کو سنا ہے، میں نے تو میری آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ عباس علمبردار چچا کے بازوں کو کٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، سینے کو چھلنی ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، بعد میں انہیں شہید ہونا ان کا میں نے دیکھا ہے، اکبر کی لاش کو میں نے دیکھا ہے، قاسم کی لاش کو میں نے دیکھا ہے، حور کی لاش کو میں نے دیکھنا ہے، اصغر کی لاش کو میں نے دیکھا ہے، حتیٰ کہ میرے ابا جان کی لاش کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ آج بھی وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو ہنسی کہاں سے آتی ہے؟ وہ دن ایک واقعہ نہیں ہے، آج بھی 1500 سال کے بعد ہم یاد کر کے لرز جاتے ہیں۔ تو اس وقت سید الساجدین کا عالم کیا ہوگا جن کی آنکھوں کے سامنے سارا سارا ہوگا۔ اور صبر و رضا والے کتنے تھے، عفو و درگزر کرنے والے کیسے تھے سید الساجدین؟ جب دمشق ملک کے شام سے مدینہ واپسی ہوگی تو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ چہلم کے وقت پھر کربلا آئے، پھر کربلا آئے سید الساجدین چند اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور اپنے آبا و اجداد سرکار امام حسین اور دیگر شہداء کے کربلا کے یاد میں فاتحہ خوانی کر کے لنگر بانٹ رہے تھے، لائن میں آ کر لنگر لے رہے تھے۔ سو ایک انسان چہرے کو چھپا کر تلوار کپڑا منہ پہ ڈال کر لنگر لینے آیا، لنگر دے دی، اور اس نے اسے چھپے ہوئے چہرے سے ہی سید الساجدین سے پوچھتا ہے کیا آپ مجھے جانتے ہو، پہچانتے ہیں؟ چہرہ ڈھکا ہوا ہے، چہرہ ڈھکنے سے سادات کی نظریں وہ دیکھ لیتی ہیں جو کتنا ڈھکنے کے باوجود بھی نہ چھپا نہیں سکتے۔ تو سید الساجدین فرماتے ہیں ہاں میں تجھے بہتر جانتا ہوں، اچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو وہی ہے بدبخت جس نے میرے والد کو قتل کیا، میرے والد کو تو نے شہید کیا، تو یہ جان کر بھی آپ مجھے دے رہے ہیں؟ آپ کے والد کو میں نے قتل کیا، شہید کیا، یہ جان کر بھی آپ مجھے دے رہے ہیں؟ یہ بولتے یہ دینا یہ میرے گھر کا اصول ہے، وہ تیرے گھر کا اصول ہوگا، دینا میرے گھر کا اصول ہے، دیتے وقت میں اپنا پرایا کسی کو نہیں دیتا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر میں دے رہا ہوں، تیرے گھر کا وہ اصول ہوگا۔ وہ سید الساجدین جب کربلا آتے، کربلا کا وہ مشہور قبرستان ہم نے دیکھا ہے، ہمیں دو طیبہ ابھی موجود ہے جہاں 70,000 انبیاء کرام بھی اس جگہ مدفون ہے، نجف میں۔ نجف سے جب نجف کو آتے اور کربلا کو آتے، حضرت سید الساجدین کبھی پیروں سے چل کر نہیں آتے، کبھی پیروں سے چل کر نہیں آتے، گھٹنوں سے ٹیک کر رینگتے ہوئے جاتے، ریتیلی زمین میں پتھر چپ کر خون خون ہو جاتے گڑگے۔ لوگ پوچھتے اے امام یہ کیوں تکلیف اپنے آپ کو دے رہے ہو؟ اپنی باڈی سے خون رس رہا ہے، اپنے جسم سے اپنے گھٹنوں سے خون رس رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں ارے یہ خون کیا ہے؟ میں نے وہ خون کی ندیاں دیکھی ہیں جو کربلا میں، جو اہل بیت کے خون سے کربلا کی پیاس بجھی تھی۔ تو یہ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سید الساجدین جب 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے۔ میں یہاں مناسب ان کے دکھا رہا ہوں، کس پر آج میری بات کچھ اور کرنا ہے، میں آخر پر اس کو آؤں گا، ابھی صرف باب باندھ رہا ہوں۔ سرکار امام حسین امامہ علی، دربار علی، اپنی نانا جان کا ڈریس سب پہن کر گھوڑے پر سوار ہونے ہی جا رہے تھے۔ سید الساجدین بیمار تھے، تاریخ میں لکھنے والے لکھتے ہیں بیماری کی وجہ سے انہیں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ تاریخی کتابوں میں اٹھا کر دیکھو، سانحہ کربلا وغیرہ کے واقعی کربلا بیان کرنے والے بھی یہی کرتے ہیں، وہ سخت علیل تھے، شدید بخار تھی، اس کی وجہ سے امام حسین نے انہیں اجازت نہیں دی۔ لیکن میرا ایمان اور ایمان کچھ اور کہتا ہے۔ سرکار امام حسین نے عابد بیمار کو دلاسا دیتے ہوئے کہا اے عابد بیمار، میری نسل کے سب ختم ہو چکی، میری نسل باقی نہیں رہی سوائے تمہارے۔ میں نانا کے دین کو بچانے کی خاطر آج شہید ہونے جا رہا ہوں، نانا کے دین کو بچانے کی خاطر آج میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔
بعد میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے تمہاری نسل باقی رہنا لازمی ہے، صبح قیامت تک باقی رہنا ہے۔ تاریخ دیکھی ہے، وہ یہ سید الساجدین سے ایک ایسی نسل نکلی جو ہندوستان کے راجہ بن کر نکلی، خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، معین بے کسان، بے چارہ گرے چارہ گران، ہند الولی عطائے رسول نائب النبی، سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حسنی سادات، حسنی سادات ہے۔ اے عابد بیمار، میں دیکھ رہا ہوں تیری پشت سے، تیری آل سے ایک ایسی اولاد نکلے گی تو سرزمین ہندوستان پر جائے گی، میرے نانا کے دین کو بچائے گی اور پھیلائے گی، 1,90,00,000 کافروں کے کفر کو کاٹ دے گی۔ آج میں 72 کے سروں کو میں آج کیا کٹوانے کے لیے راضی ہو گیا ہوں، تمہاری نسل سے ایک اولاد آئے گی جو 90 لاکھوں کو کلمہ پڑھائے گی، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے گی۔ اب مجھے بتاؤ، خواجہ خواجگان سید السادات ہیں نہیں؟ شک ہے اس میں؟ نسب اٹھا کر دیکھو، اور ولی کامل ہے نہیں؟ سلطان الاولیاء ہے ہندوستان کے، سلطان الاولیاء ہے۔ تو جب دین کو ضرورت پڑی، دین کو بچانے کے لیے کوئی عالم سامنے نہیں آیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، دین پر حملہ ہوتا گیا تو دین کو پھیلایا علماء نے، لیکن بچانے کی جب بات آئی تو سوائے سادات کرام کے اور کوئی سامنے نہیں ہے۔ تقریباً 95% اٹھا کر دیکھو، جتنے بھی اولیاء کرام آپ کو ملیں گے، یا تو وہ تو حسنی سید ہوں گے یا حسینی سید ہوں گے، حسنی سید اور حسینی سید۔ آج میں انشاءاللہ ایک کلپ آپ کو میں ادا کے کروں گا، لیکن اس تقریر پر کبھی کم مت جائے گا، لعنت بھیجی اس تقریر پر۔ اور اس تقریر پر کہنے والا یہ کہہ رہا ہے، لوگ عالم کہہ رہے ہیں اسے، لیکن بغض سادات، بغض اہل بیت دل میں اتنا جما لیا ہے کہ زہر اگل رہا ہے۔ کیا اگل رہا ہے؟ جب بھی دین کو ضرورت پڑی، کوئی بھی سید سامنے نہیں آیا، کوئی بھی سید سامنے نہیں آیا۔ دیکھو جتنے بھی علماء نکلے، جید علماء، سب کیا نکلے؟ غیر سادات نکلے۔ اب اس کا کہنا کیا ہے؟ غیر سادات نکلے۔ جیسے فقہ کا کام آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی، یہ سب غیر سادات ہیں، یہ سب غیر سادات ہیں۔ اتنا ہی نہیں، امام حنبل، امام نسائی، امام طحاوی، امام بیضاوی اور امام جلال الدین سیوطی، امام غزالی، یہ سب کیا ہیں؟ غیر سید ہیں۔ جتنے بھی نام میں لیا ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ غیر سید ہیں۔ انہوں نے فقہ کے علم کو پھیلایا، فقہ کے علم کو پھیلایا۔ اور یہی نہیں، حدیث کی بات جب آتی ہے تو پھر امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ماجہ، وہ دیگر نے حدیث کا کام لے کر دین کو پھیلایا، دین کو پھیلایا۔ جو جتنے بھی غیر سادات علماء تھے، انہوں نے دین کو پھیلایا، دین کو پھیلایا، اور دین کو جو بچایا وہ سب صرف سادات ہے۔ سادات نے دین کو بچایا۔ بچاؤ، کربلا کے میدان میں کون عالم تھا جو دین مصطفیٰ کی رہبری کے لیے آیا تھا؟ بچانے کے لیے کون آیا تھا؟ ارے آج کہہ رہے ہو علماء دین بچا رہے ہو، بتاؤ کربلا کے سانے کے علماء نہیں تھے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، کون سے علماء ساتھ تھے؟ صرف اور صرف نبی کا گھرانہ تھا، سید ہمارے سروں کا تاج تھے سادات۔ سادات نے دین بچا، اپنا خون دے کر قیامت تک ایسا سینچا کہ عالم کو علم بھی ملا کو سادات کا صدقہ تھا، سادات کے گھرانے سے۔ ارے ہندوستان کی بات کرو، حضرتوں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، علم تھے، غیر سید تھے، غیر سید تھے، جیت عالم، ہر طرح کا علم تھا، علم حدیث تھا، علم فقہ تھا، علم سب کچھ علم کے ماہر تھے، لیکن علم تھا، لیکن علم کو بچانے، علم پر غرور نہ تھا، علم تھا، علم پر غرور نہ تھا۔ انہوں نے اس غرور کو حفاظت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو سادات کے قدموں میں پیش کر دیا۔ سادات مارحرہ میں چلے گئے، سادات مارحرہ نے ان کو تکبر سے پاک کیا، تکبر کا سوچ بھی ان کے خیال میں نہیں آیا۔ آج اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے چند شکل میں ایسے انسان ہیں یا ایسی بولی بول رہے ہیں کہ سادات نے کبھی کوئی کسی دین کو نہیں بچایا،
سادات نے دین کو نہیں بچایا. پھر آگے چلیے, اس چیز کو میں پھر آگے کہتا ہوں. یہ مجھے کہہ لینے دو, آج کا یہ جو بچا ہوا دین مولویوں اور ملا کی وجہ سے نہیں ہے, مولوی اور ملا کی وجہ سے نہیں ہے, یہ تو بکاؤ ہے, یہ تو بکاؤ ہے. اور وہ جس عالم کی بکاؤ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایک حدیث کو لے کر کہتے ہیں علماء کو کتنا بلند نبی نے کیا. فرماتا ہے وہ عالم, العلماء وارثۃ الانبیاء, علماء نبی کے وارث ہیں. نبی نے یہ نہیں کہا اہل البیت وارثۃ الانبیاء. اب اس کی بولی دیکھو, دل میں کتنا سیدوں اور اہل بیت کا بغض رکھا ہے. کہہ رہا ہے بے شک نبی کی بات ہے, میں نبی علماء انبیاء کے وارث ہیں. پہلے یہ تو بتاؤ عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی کسی بھی ایک چیز کا ہنر رکھتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں. اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دین کا علم یا دنیا کا علم, صرف عالم کو میں ٹرین کرتا ہوں. اگر میں قینچی اور پنگے آپ کے ہاتھ میں دے دوں, کسی کی کٹنگ کرو گے تو کر دیں تمہیں, حالانکہ اڑا دے تو کون سی کٹنگ معلوم نہیں ہوتی. بات دیکھو نہیں بھائی, میرا کام نہیں تھا, یہ حجام کا کام تھا, نائی کا کام تھا. اس کا بال کاٹنے کا علم انہیں رکھتا ہے, نائی اپنی جگہ. جوتا پھٹ جائے تو اس کا سینے کا علم تمہیں نہیں ہے, لیکن ایک موچی کے پاس جانا پڑے گا. بکرا اگر کاٹ کر چھلنا ہے تو وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے, قصائی کے پاس جانا پڑے گا. ہر کوئی اپنے اپنے علم کا ماہر ہے. اب نبی کہہ رہے ہیں تو کن علماء کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہر علم رکھنے والے کے لیے نبی نے کہا؟ اب لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ صرف دین حق دین اسلام کے علماء کے بارے میں کہا ہے. ابھی علماء کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام کے علماء کے بارے میں ہی کہا ہے. اچھا, دین اسلام بنگلور کی سرزمین میں سبیل الارشاد پہ چلے جائیے, علماء ملیں گے یا نہیں؟ دیوبند جائیے, علماء دیوبند ملیں گے یا نہیں؟ دلی مرکز چلے جائیے, علماء ملیں گے یا نہیں؟ کیا ان علماء کے بارے میں نبی نے کہا تھا؟ کیا کہا تھا نبی نے؟ العلماء بریلوی, العلماء اشرفیہ, العلماء فلاں سنی مدرسہ نبی کا وارث ہے؟ نہیں, نبی نے ہی نہیں کہا. اس کا مطلب محدثین کیا لکھتے ہیں, العلماء سے مراد کیا ہے؟ وہ عالم جو نبی کے دین کو سیکھا, سیکھ کر اس پر عمل کیا اور اس سے اپنا کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا, تو وہ عالم نبی کا وارث ہے. وہ عالم نبی کا وارث ہے. آج بتاؤ کہ اسٹیج کی زینت بننے والے علماء 30,000 40,000 50,000 روپے آنے والے اپنے علم کو پیش کرا رہے ہیں, کیا یہ نبی کے وارث ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. نبی کا وارث جو ہوتا ہے اس میں اتنا کمال ہوتا ہے, اس عالم میں وہ اتنا ادب بجا لاتا ہے. ارے وہ عالم اعلیٰ حضرت کی ذات میں وہ علم و کمال تھا, اتنا ادب سادات کا کرتے تھے. کبھی سادات کے بارے میں غلط سوچنا تو دور کی بات, غلط حرکات میں سے نہیں ہوئی. تو جو علم نبی کا رکھتا ہے وہ اس علم کو نہیں بیچتا ہے اپنے ذریعے معاش کے لیے, وہ نبی کا وارث کہلاتا ہے. اچھا, کیا نبی کے اس فرمان کو تم نے نہیں سنا؟ جب نبی کا آخری وقت آیا تو صحابہ رو رہے تھے. صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, عثمان غنی کی آنکھوں سے جاری تھے, علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, دیگر صحابہ کی آنکھوں سے جاری تھے. صحابہ کو اس عالم میں دیکھ کر نبی نے رقات کے عالم میں بھی پوچھا, اے میرے صحابہ, کس غم نے تمہیں رلایا ہے؟ کس غم نے تمہیں رلایا ہے؟ اے اللہ کے رسول, بغیر آپ کو دیکھیے ہمارا جینا محال ہو جاتا ہے. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم سے جان نکل جاتی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے. اب آپ کے جانے کے بعد اب غور کرو, ایک حدیث تو آپ نے سن لی, میں دوسرا مقام سادات اور اہل بیت کو بتا رہا ہوں. اے صحابہ, فکر مت کرو, بعد میرے جو میری دو چیزوں کو تھامے گا وہ ہدایت کے راستے پر رہے گا, وہ ہدایت کے راستے پر رہے گا. ایک قرآن اور دوسری اہل بیت.
سرکار نے یہ نہیں فرمایا ایک قرآن اور ایک اہل العلم. اب اس جاہل کی گفتگو سے میں کہہ رہا ہوں کیا ہے العلماء وارثۃ الانبیاء. یہ نہیں کہا کہ اہل البیت وارثۃ الانبیاء. اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سرکار نے سند دے دی. وجہ کیا تھی؟ عالم ہو سکتا ہے، کسی بدبخت بھی ہو سکتا ہے، بد کلامی بھی کر سکتا ہے، بد گوئی بھی کر سکتا ہے. اگر جو اہل بیت کا بغض رکھ کر مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تو قول علماء کا سب جانتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ بغض سادات میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اسے جنت ٹھکانہ نہیں ہوتا، اس کا جہنم ٹھکانہ ہوتا ہے. تو اسی لیے نبی نے اس عالم سے بچانے کے لیے نبی نے کہا میری اہل بیت اور میری اہل بیت وہ ہے پاک کرنے والی ذات کو پاک ہے. رب تبارک و تعالیٰ آیت تطہیر کو روشن فرمایا اور فرمایا میرے نبی کی آل پاک ہے. کسی کو سید کو نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھو تو اس کے بارے میں برا خیال مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک کوئی بھی سادات کا ایمان پر خاتمہ کلمے پر جب تک کلمہ پڑھ نہیں دیتا میں اس کی موت کو نہیں لیتا، اس کی روح کو نہیں لیتا. تو پاک مطہر کر کے اللہ تعالیٰ ایسے نبی کی آل کو بڑھایا ہے. ارے ناپاکی کی چیز کو کھانے سے بھی انہیں باز رکھا ہے، نہ انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب یہ علماء زکوٰۃ بھی بٹورتے ہیں، چندہ بھی بٹورتے ہیں، سب کچھ بٹورتے ہیں، بنا میں مدرسہ یہ وہ چیز کو کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں. ارے اہل بیت بھوکے بھی ہیں تو کربلا والوں سے انہوں نے سبق پڑھا ہے. ہم بھوکے رہیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، نبی نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے اس کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت اطہار و کرام ہے. تو اس کی گفتگو میں نے یہی کہا کہ آگے چلیے، آگے اگر چلتے ہیں تو امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی عابد بیمار سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں میں اسی بات پر ہوں. پھر کہا اے میرے عابد بیمار، صرف میں معین الدین اجمیری کی بات نہیں کر رہا ہوں، تیری ہی نسل سے بختیار کاکی بھی آئیں گے، بابا فرید الدین گنج شکر بھی آئیں گے، صابر پاک بھی آئیں گے، محبوب الہی بھی آئیں گے، جناب دہلوی بھی آئیں گے، بندہ نواز سرکار بھی آئیں گے. نسب میں جتنے حسینی سادات ہوں گے وہ سب آئیں گے. لیکن میں وہ دیکھتا ہوں بصارت کا علم جو مجھے نانا نے دے کے رکھا تھا. میں آتے وقت میرے بھائی حسن کی ایک اولاد کو میں نے مدینے میں چھوڑ کر آیا. 2 بیٹوں کو حسن کے میں ساتھ لے کر آیا ہوں کربلا کو، ایک بیٹے کو وہیں پر چھوڑ کر آیا ہوں اور اس کا نام ہے امام عسکری. میں چاہتا یہی ہوں کہ میرے بھائی کی نسل بھی چلے، میرے بھائی کی نسل بھی صبح قیامت تک چلے اور میری نسل حسینی بھی قیامت تک چلے. اسی لیے عسکری سے جو نسل ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ حسنی سادات. اور سید الساجدین سے جو نسل چلے گی وہ حسینی سادات. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حسنی سادات ہیں. پیران پیر کیا ہے؟ حسنی سادات ہیں. تو انہیں پیران پیر کیوں کہا جاتا ہے؟ المدد یا غوث الاعظم دستگیر. نعرہ تو بولتے ہو، غوث کا نعروں کو بلند کرتے ہو. کبھی تم نے سوچا دین اس وقت ایسا بیمار تھا؟ تم خود اپنے بیانوں میں بیان کرتے ہو ایک بوڑھی کو ہم نے دیکھا، سرکار پیران پیر نے دیکھا، لاغر تھی. وہ حقیقت میں ظاہر میں کیا تھی؟ انسانی شکل میں تھی، لیکن وہ کیا تھا؟ دین کو زندہ کیا، دین کو بچایا. کون؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جو کیا ہے؟ سید ہے. دین کو بچانے والے کون ہوتے ہیں؟ صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار، سردار الاولیاء. بغداد کی سرزمین سردار الاولیاء سے فیضیاب ہوتی رہی تو ہندوستان کی سرزمین سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز سے فیضیاب ہوتی رہی. تو یہ بات ہے حسنی وہی ہوتی ہے، دین کی مدد کرنے نام ہی ہے نا، معین الدین، وہی مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا.
دین کو زندہ کرنے والا غوث اعظم محی الدین، دین میں کہیں جان ڈالی دین، اور ان کی صحبت میں رہ کر نہ جانے کتنے علماء نکلے جو قرآن کا علم رکھنے والے، حدیث کا علم رکھنے والے، فقہ کا علم رکھنے والے، انہوں نے غوث پاک سے ذکر علم کو پھیلایا، علم کو پھیلایا۔ بتاؤ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر تھے تو کیا بغداد کا مدرسہ نہیں تھا؟ کیا علماء نہیں تھے؟ پھر دیگر علماء نے کیوں نہیں بچایا؟ محی الدین کو کیوں ضرورت تھی؟ تو اللہ نے دین کو بچانے کا کام اہل سادات سے لیا ہے، اہل بیت سے لیا ہے، دین کو پھیلانے کا کام علماء سے لیا ہے۔ میں یہاں علماء کی ہرگز توہین نہیں کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے پھیلانا اور ایک ہوتا ہے بچانا۔ دین کی شریعت کا علم سیکھ کر اس کو پھیلانے میں مدد علماء کی رہی، اور دین کو بچانا کا جب بھی وقت آیا تو اہل سادات ہی سامنے آئے، اہل سادات ہی سامنے آئے۔ اس میں بھی 10% سادات میں اہل علم بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں، اہل پرہیزگار بھی ہیں، قرآن کا علم رکھنے والے بھی ہیں، تفسیر کا علم بھی رکھنے والے ہیں، حدیث کا بھی علم رکھنے والے ہیں، فقہ کا بھی علم رکھنے والے ہیں، شاعری کا فن بھی جاننے والے ہیں، دنیا کے جتنے سائنسی علوم ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ آئیے اس وقت کی میں اگر بات کرنا چاہتا ہوں تو اہل سادات میں جنہیں لوگ کہتے ہیں وقت کا غوث اگر کوئی دیکھنا ہو، وہ تو اب تو بہت ریسنٹلی بحث چھڑی تھی، وقت کا غوث کسی کو دیکھنا ہو تو کچوجا کی سرزمین پر جائیے، شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں شریف جیلانی کی ذات جو علم میں با کمال، تقوی میں بے کمال، قرآن کی سید التفاسیر کے لکھنے والے اور فقہ میں انمول بے جوہر بکھیرنے والے، ارے کئی سال پہلے ٹی وی پر جو فتویٰ دیا تھا فقہ کے انداز میں، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس وقت منکرین جو تھے آج وہ منکرین اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تمہارا علم جہاں ختم ہوتا ہے شیخ الاسلام کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کوئی کہے کہ اہل سادات میں عالم نہیں ہے تو لاؤ ایک مثال ان کی لا کر مجھے دکھاؤ، اب کی بات کر رہا ہوں، لاؤ ان کے تقوی پرہیزگاری کے برابر مقابل کسی کو لاؤ، ان کے علم حدیث کا برابری کا لاؤ، ان کے علم تفسیر کے برابری کا لاؤ۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں دوسروں کو علم نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر دل کا بغض رکھ کر دلوں میں جو انگارے تمہارے جل رہے ہیں اس کو زبانوں پر لا کر سادات کی توہین مت کرو، سادات کی توہین مت کرو۔ یہ وہ ہے انہی کے ذریعے تمہیں علم ملا ہے، انہی کے ذریعے علم ملا ہے۔ کسی کو علم لدنی سے نوازا ہے تو کسی کو علم کسبی سے نوازا ہے۔ تو سادات کی نظر کیمیا وہ ہوتی ہے علم لدنی کے پلانے سے وہ ماہر ہوتے ہیں، آنکھوں سے پلاتے ہیں، یہ بات تم بھی جانتے ہیں، تو پھر ایسی زہر آلود باتوں کو اگلنے سے باز آؤ، امت میں انتشار مت پیدا کرو۔ جب عالم ہے تو اپنے علم کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، دل کو پاک رکھو، سادات کا احترام کرو۔ ارے اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت بچہ سادات ہوتا تو اس کی بھی تعظیم کرتے، اس کی بھی تعظیم کرتے۔ آؤ چلو میں اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہوں جن کے ماننے والے چاہنے والے صرف تم نہیں ہم بھی ہیں، ان کی علم کے قدردان ہم بھی ہیں، ان کی اعلیٰ عظیم المرتبت کی پہچان ہم بھی ہیں۔ کیا ہوتے ہیں اس وقت پالکی کا زمانہ تھا، پالکی کا زمانہ تھا، اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، 4 لوگ جیسے جنازے کو اٹھاتے نا سامنے پیچھے، اسی طرح پالکی میں بیٹھنے والوں کو سامنے 2 اور پیچھے 2 اٹھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر چلے تھے کہ اعلیٰ حضرت اپنی پالکی کو روک دیتے ہیں اور پالکی سے کود دیتے ہیں، پالکی سے نیچے کود دیتے ہیں اور اپنے گھٹنوں کے مقابل لا کر ہاتھ جوڑ کر ان 4 لوگوں کو جو پالکی اٹھائے ہوئے تھے، بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ بتاؤ تم میں، میں بتاؤں اعلیٰ علم والوں کا کیا کما، کس طرح کا ادب ہوتا ہے سادات کا، کون ہے تمہیں؟ سب خاموش سناٹا، بار بار اپنے جد اعلیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ کو حسنین کریمین کا واسطہ، حیدر کرار کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، بتاؤ تمہیں سادات کون ہے؟ اس میں سے یہ روتا ہوا اعلیٰ حضرت کے قدموں پر گرتا ہے، پڑتا ہے حضور میں ہی نہیں، بڑی مجبوری، بڑی غربت کی وجہ سے میں نے اس پیشے کو اختیار کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سن کر خوش نہیں ہوئی، کیا کیے؟ اس سید زادے کو جو پالکی اٹھانے والا تھا اس کو پالکی میں بٹھاتے ہیں اور خود کاندھا دے کر پالکی کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نظام،
علم والے کی قدر یہ ہوتی ہے، سادات کی قدر اس طرح علم والے کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں علم سے نوازا ہے تو علم کی خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ جو خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے مولا تعالیٰ اسے اور بلند مقام پر پہنچاتا ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں جہاں سنیت محدود ہو کر رہ گئی ہے اور انتشار مت پیدا کرو۔ نہ جانے کیسے کیسے اہل بیت کے غداران آج سامنے کھل کر آ رہے ہیں اپنی زبانوں۔ یہ ایک تو تھا ندوہ، وہ اپنی تحریروں سے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تعجب ہو رہا ہے، اپنے آپ کو سنی علماء کہلانے والے، اپنے آپ کو کسی نسبت میں دے کر کہلانے والے آج اسٹیجوں کی زینت بن کر آج اتنا زہر اڑ رہے ہیں۔ میں نے وہ کلپنگ آپ لوگوں کا آج گروپ میں فارورڈ نہیں کیا، سنتے تو شاید ایسا ہوتا کہ بولنے والا صحیح بول رہا ہے، بولنے والا صحیح بول رہا ہے۔ جو بھی علم رکھتا ہے جیسے شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اب وہ سنیں تو جب میرا دل کھول گیا غیر سید ہوں تو پھر سیدوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک آہ سید کی تمہارے بارے میں نکل جائے تو تمہاری دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اپنی زبانوں کو پاک رکھو، اپنی زبانوں کو پاک رکھو۔ کیونکہ آج مجھ سے کہا گیا حضرت وہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے بارے میں آج تھوڑا آپ جواب دیجئے۔ میری کم علمی بصارت سے میں جو بزرگوں کی صحبت سے فیض پایا ہوں، ان کی آنکھوں سے جو مجھے پلایا گیا ہے، جو سادات کا میں بہترین غلام اور احترام کرتا ہوں، ان کے جوتوں کی میں دھول بھی نہیں ہوں، ان کے جوتوں کی میں دھول بھی نہیں ہوں۔ یہ میرا فرض بنتا ہے جس سادات پر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جن کی غلامی میں آ گیا ہے، غلام کو چاہیے کہ اپنے آقاؤں کی بولی بولے، اپنے آقاؤں کی بولی بولے۔ تو وہ غلام ہی کیا جو اپنے آقا کی تعریف نہ کرے، وہ غلام ہی کیا جب سید الانبیاء کی توصیف و تعریف بیان نہ کرے، وہ غلام ہی کیا جو سرکار امام حسین کی شان میں کچھ نہ بولے۔ تو لہٰذا یہ اہل بیت کا مہینہ ہے تو ایسی تقریروں کو لوگوں کے درمیان وائرل کر کے کیا بھی نہیں پاؤ گے، صرف دوسروں کی آہ ان قریب ہوگا، شاید اس کا ریاکشن اتنا جلد آئے گا کہ بہت سارے اس کے علم پر ایسی دھجیاں اڑائیں گے، اس کی زندگی کی سانسوں میں بھی اس کی بربادی ہوگی۔ تو اہل بیت کو چھیڑنے والا یزید آج اس کا پتہ نہیں، یزیدیوں کی پتہ نہیں۔ تو اہل بیت کے بغض سے باز آ جاؤ، کہیں تمہارا بھی نام و نشان دنیا سے نہ مٹ جائے۔ تو اگر اس کو لیے میں ایسا کہوں کہ یہ خطہ میں بہت پہلے کہا تھا، نہ جانے کس وقت کہا تھا، مجھے اس کا یا علم نہیں ہے، لیکن یہ بولی آج صحیح لگتی ہے، آج کی کلپنگ کی وجہ سے یہ بولی بالکل صحیح لگتی ہے، جس کو میں پھر ایک بار آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا، مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھیں گے غلام زادوں کا، بھرم حسین ہی رکھیں گے غلام زادوں کا، لگا کے نہ رہے حیدری حلال زادوں نے، لگا کے نہ رہے حیدری حلال زادوں نے، حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا۔ عموماً میں ایسی زبان استعمال نہیں کرتا ہوں، لیکن جب اعلیٰ سادات کے ذات پر اگر کوئی انگلی دکھاتا ہے، جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، دین ملا تو آج انہی کا صدقہ، آج ہمیں اہل اسلام نبی کی امت میں ہیں، نبی کی چاہنے والے ہیں، ان کے غلامی میں غوث و خواجہ کا دم بھرنے والے ہیں، اپنے مرشدوں کا فیض حاصل کرنے والے ہیں، تو بے شک اس صحبتوں سے فیض پاؤ۔ تمہارے بڑوں نے یہ بولی نہیں بولی تھی، آج تم بول رہے ہو۔ تمہارے بڑوں نے ادب کیا تھا سادات کا، آج تم بغض کر رہے ہو۔ تو لہٰذا تمہارا حال ان قریب نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں آج کی میری تقریر اور تھی، کل جو میں نے وعدہ کیا تھا سرکار امام حسین اور قافلے کے مدینے کے سفر کو آگے بڑھاتا ہوا، مکہ پہنچاتا ہوا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہانی بن عروہ، ان کی شہادت کا تذکرہ آج مجھے کرنا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وہ کلپنگ سنی، میں نے اپنے خیالات کو فوراً موڑ دیا۔ دل چاہ رہا تھا، میں ایک لمحہ بھی خاموش بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا جب سے وہ کلپنگ سنی۔ آج میں انشاءاللہ اب میں خلاصہ دیا ہوں، اب مجھے فکر نہیں ہے کہ میں اس کلپنگ کو وائرل کروں اور
تم بھی اس پر آج کی اس ویڈیو کو وائرل کرو، تاکہ نہ جانے یہ جو وائرل سوشل میڈیا سے ہو گئی ہے اس کا ایک چھوٹا جواب ملے گا میری طرف سے. آج ویڈیو میں دیا ہوں، لیکن ہمارے علماء حق جو سادات کرام ہیں انشاءاللہ ان قریب اس کی بے باکانہ اس تقریر کو، بہت جہالت کی روشنی میں اس نے جو تقریر کی ہے اس کا جواب مدلل جواب دیں گے. اس کا قرآن کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں علم صاحب حضرات سادات کرام بے شک اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ اہل سادات کے احسانات امت پر کیا کیا ہے. ارے اس سے بڑھ کر احسان کیا چاہتے ہو امت کا؟ امام حسین نے اپنا سر دے دیا. آج تم نمازیں پڑھ رہے ہو انہی کی بدولت ہے. آج تمہاری مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں یہ انہی کا صدقہ ہے. آج تم مسلمانوں کے نام رکھ رہے ہو انہی کا صدقہ ہے. اہل بیت کا تم نام رکھ رہے ہو گھروں میں انہی کا صدقہ ہے. اور پھر بغض کیسا؟ پھر بغض کیسا؟ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے سمجھ جاؤ. تم ایک سنی علماء اپنے آپ کو کہلاتے ہو تو سنیت کی پرچار کرو. اہل بیت کا جب مہینہ آتا ہے تو اہل بیت سے اپنی نسبت کو خوی کرو اور حق کی بولی بولو. کہیں تمہاری اس کرواہٹ سے یہ پتہ نہ چلے کہ شکل میں تھے رکھتے تھے اہل بیت کے چاہنے والے لیکن نکلے غدار. حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں جب وہ غدار میں آیا تھا تو بھیدی بن کر آیا تھا، بھیدی بن کر آیا تھا. ابن زیاد کو اس نے بتا دیا تھا ان کی رہائش گاہ وغیرہ. کہیں تم اس کے زمرے میں نہ آ جاؤ، کہیں تم اس کے زمرے میں نہ آ جاؤ. لہٰذا اب بھی وقت ہے. اللہ کی ذات رؤوف الرحیم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو بخش دکھائے. صدق دل سے اپنی بد کلامی، اپنی بد گوئی، اپنی تنگ نظری سے جو بیان کیا گیا ہے اس کو واپس لو اور اعلانیہ معافی مانگو. اور اہل سادات اگر معاف کر دیں گے تو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اگر وہ ایک بددعا ان کی نکل جائے تو پھر تمہاری دنیا بھی خارج ہو جائے گی اور آخرت جہنم تمہیں نصیب ہو جائے گی. اگر میرے کہنے میں ہدایت کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو گئی تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں. چونکہ اہل بیت کی محبت میں کہا ہوں، محبت سب چیز جائز ہے، محبت میں سب چیز جائز ہے. محبت نام ہوتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے کا. ایسا نہیں کہ محبت کی آڑ میں ہم انگاروں پر بھی چلیں، ڈھول بھی پیٹیں. یہ محبت کی نشانی نہیں ہوتی. شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی شریعت کے دامن کو ہم تھامیں گے، طریقت کی تعلیم کو بھی ہم اپنائیں گے، صراط مستقیم پر تبھی ہم گامزن ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نسبتوں کو خوی فرمائے اور سادات کرام کا ادب کرنے والا ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ہماری چھوٹی سی بھی اگر خطائیں ہوگی ہیں تو معاف فرمائے. میرے کہنے، سنانے یا سننے میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.